ہم بات کر رہے تھے فرض علوم کی اہمیت کے حوالے سے کہ وہ علم کہ خاص طور پر جس کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور اسی پر ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہر عیب سے پاک ہے اور ہر صفت کمالیہ، تمام صفات کمالیہ کی مستجمع اور جامع ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ سبحان ہے۔ ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور کسی بھی عیب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنے سے اس بنیادی عقیدے کی مخالفت لازم آئے گی، لہٰذا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بہت اہم بات ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے سب سے قیمتی ترین سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان ہے تو تمام نیک اعمال کا ثواب بھی ملتا ہے، ایمان ہے تو تمام نیک اعمال قابل قبول بھی ہیں، ایمان ہے تو جنت میں داخلہ ملے گا۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اگر دوزخ کے اندر، جہنم کے اندر ڈال بھی دیا گیا تو بالآخر اگر اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اسے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہے، اگر گندم کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہوگا تو اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور ذرے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین کو کہتے ہیں۔ ضروریات دین پر یقین رکھنا اور زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل سے اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا، مرتے دم تک اس پر قائم رہنا، یہ ایمان ہے۔ اور اس ایمان کی بنیادی ترین جو ایک شق ہے وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ اب یہاں پر کم علمی کے سبب ہم مار کہاں پر کھاتے ہیں؟ پچھلے جمعے میں اس کی مثال آپ کو دے رہا تھا کہ جیسے انڈین گانے، فلمیں، ڈراماز، کامیڈینز جو ڈراماز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر کفریہ کلمات بولے جاتے ہیں، اور ہمیں چونکہ اس کا نالج نہیں ہوتا لہٰذا ہم اس کو سنتے ہیں، ہنستے ہیں، اور خدا نخواستہ بعض اوقات وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کے گانے گنگناتے ہیں جن کے اندر کفریات یا اس بنیادی عقیدے کے اگینسٹ جملے یا سینٹینسز پائے جاتے ہیں۔ تو لہذا بہت ضروری ہے، اولاً تو اس طرح کی خرافات دیکھنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، ورنہ کم از کم اتنا نالج ہمیں ضرور ہونا چاہیے کہ کون سا کام یا کون سی بات کرنے سے ہمارا خدا نخواستہ ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ایک مثال جیسے جہالت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، جہالت ایک عیب ہے، تو یہ بھی اسلام کے بالکل اس بنیادی عقیدے کے خلاف ہے۔ اسی طرح ظلم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دینا، اس سے بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں پیش کرتا ہوں، ہمارے ہاں جیسے کسی پر بہت زیادہ پہ در پہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی دوسری آ گئی، دوسری ختم نہیں ہوئی تیسری آ گئی، تیسری ختم نہیں ہوئی چوتھی آ گئی، تو بندہ پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے، اور شیطان چونکہ مسلسل اس کو پن کرتا رہتا ہے، شیطان اپنی کوشش میں رہتا ہے نا کہ اس کا ایمان برباد کروں، تو شیطان مسلسل اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ خدا نخواستہ وہ بندہ اپنے منہ سے یہ لفظ کہہ بیٹھتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر ظلم کیا یا اللہ ظالم ہے، معاذ اللہ۔ اب وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے خدا نخواستہ اگر کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تو اس کی فوتگی پر بہت صبر کرنا انتہائی مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
لیکن شیطان ہمارے منہ سے ایسے ایسے الفاظ کہلوا دیتا ہے جس سے بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر اگر عورتیں بھی مجھے سن رہی ہیں تو معذرت کے ساتھ عورتوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، بیان کریں گی، روئیں گی، چلائیں گی، اور پھر اس طرح کے الفاظ معاذ اللہ زبان سے کہہ دیں گی کہ اللہ نے ظلم کیا، کیا اللہ کو ہمارا ہی بیٹا ملا تھا، اور اس سے ملتے جلتے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں خاص طور پر اس طرح کے مقامات بہت زیادہ اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہاں پر صبر کا مظاہرہ کیا جائے اور اپنی زبان کو کنٹرول کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز میں ضروری سمجھتا ہوں، میں نے وسوسے کا ذکر کیا ہے، وسوسہ، تو یاد رکھیں کہ وسوسہ جو ہوتا ہے نا، وسوسہ، اب یہ غور کرو، وٹ از دا ڈفرنس بٹوین وسوسہ اینڈ دا تھنگ دیٹ از اگینسٹ آف ایمان، اس کے اندر فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے؟ وسوسے کے بارے میں ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے ایسے وساوس آتے ہیں کہ جن کو ہم بیان کرنا اپنے لیے انتہائی مشکل تصور کرتے ہیں، جن کا بیان کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یا یوں کہا کہ جن کو بیان کرنا اتنا مشکل ہے جیسا کہ آگ میں جل جانا۔ ایسے ذہن میں وسوسے آتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کیا واقعی تمہیں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں ایسے ایسے وسوسے اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، تقدیر کے بارے میں وسوسے آتے ہیں جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے، ناقابل بیان ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر ایسے وسوسے آتے ہیں تو یہ تو خاص ایمان کی علامت ہے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا، وسوسہ آ رہا ہے، اتنا خراب وسوسہ ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ کیسی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، یہ پریشانی تو ایمان کی علامت ہے۔ وسوسہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کو روکے، ہاں یہ ضرور ہے کہ بندہ یہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے وسوسوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اور ان وسوسوں کی طرف دھیان نہ دے۔ ورنہ اس کی مثال یوں بھی دی جاتی ہے کہ ڈاکو جب ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی گھر کا انتخاب کرتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے کہ یہاں سے کچھ ملے گا، اور اگر بالکل کھنڈر ہو، خالی گھر ہو، کچھ بھی نہ ہو تو وہاں کیا کرے گا؟ ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈالے گا، وہ کہے گا یہاں ٹائم ہی برباد کرنے والی بات، اندر تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، شیطان خاص طور پر اسے ٹارگٹ کر کے اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بڑے پریشان، جی مجھے یہ وسوسہ آتا ہے، مجھے بار بار یہ خیالات آتے ہیں، تو یہی تو شیطان کا مقصد ہے کہ وہ ہمیں پریشان کرے، تو ہم نے پریشان نہیں ہونا۔ وسوسہ آٹومیٹکلی خود بخود ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہمارے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسے اگنور کریں۔ یہ وسوسہ گناہ کب بنتا ہے، یا یہ وسوسہ ایمان کی خرابی کی صورت کب اختیار کرتا ہے، اس کو ایک مثال سے ذرا سمجھیے گا۔ اور قرآن پاک کے اندر جیسے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، اور جو چیز تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اس پر تمہارا مواخذہ اور اس پر تمہارا حساب ہوگا۔ اور فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا، دل پر جو خطرات، وساوس پر نہیں، بلکہ وہ کون سی چیز ہے کہ دل سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہ چیز ہوتی ہے کہ وسوسہ جب بندے کے دل میں آتا ہے تو بندہ اس کو اگنور کرتا ہے، پھر وسوسہ بار بار آتا ہے، بندہ یعنی انسان کے اندر ایک ایسی طاقت اور مزاحمت ہوتی ہے جو مسلسل اس کا مقابلہ کرتی رہتی ہے۔ اب یہ مزاحمت بعض وقت کمزور ہوتی ہے اور بعض وقت بہت زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ مزاحمت کمزور ہوتے 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 دم توڑ دے اور وہ وسوسہ جو ہمارے دل میں آ رہا ہے وہ عملی صورت اختیار کر جائے، یا ایسا پکا ارادہ بن جائے کہ اب اس نے عمل کر لینا ہے، تو اب یہ گناہ یا ایمان کی بربادی جس ٹائپ کا وسوسہ ہے وہ اس کا سبب بن جاتا ہے۔
جیسے مثال کے طور پر اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک بندہ ہے، اس پر مصیبت آئی، پریشانی آئی، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اب اس نے صبر کیا، دل میں خیال آیا یار باقی سارے لوگ اوپر سے اوپر جا رہے ہیں، تم ہو کہ بار بار نقصان اٹھاتے ہو۔ تو دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ انصاف نہیں کر رہا۔ مثال دے رہا ہوں کس طرح کا وسوسہ اس کے دل میں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میرا رب میرے ساتھ کیسے نا انصافی کر سکتا ہے، میں ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد خدا نہ خواستہ اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے۔ اب شیطان کو اور موقع ملتا ہے اور وہ اور اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس کو رد کرتا ہے کیونکہ اس کے دل کے اندر وہ پاور موجود ہے جو اس کو رد کرنے کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مصیبت اس کے اوپر آ جاتی ہے، پھر پے در پے جب اس کے اوپر مسلسل مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ تسلسل مسلسل جاری رہتا ہے، تو اگر تو اس کا ایمان پکا ہے، پکا سے مراد یہ کہ مضبوط ہے، طاقتور ہے، پاورفل ہے، تو وہ کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی ظلم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرے گا اور نا انصافی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس کا ایمان کمزور ہوا تو وہ ایک وقت میں آ کر اس بات پہ ٹھہر جائے گا کہ یار واقعی میرے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے، اور یہ نا انصافی کی نسبت تو اللہ کی طرف کر رہا ہے، بندے کی طرف کرے گا تو پھر نہیں اس کا ایمان برباد ہوگا۔ یا ظلم کی نسبت اللہ کی طرف وہ کرتا ہے، اب وہ زبان سے بعض اوقات بول دیتا ہے یار اللہ نے میرے اوپر ظلم کیا، یا ہمارے ہاں عام طور پر یہ جملہ شاید آپ نے سنا ہو، ظلم خدا کا، کہتے ہیں نا لوگ ظلم خدا کا، اس طرح کا جملہ اس نے بول دیا، یا اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا اور اس پر جزم اور یقین اس کو حاصل ہو گیا، اس پر اس نے یقین کر لیا کہ اللہ نے میرے ساتھ ظلم کیا، تو اب اس کا ایمان ضائع ہو گیا۔ یا اس نے یہ جملہ بول دیا تو پھر اس کا ایمان ضائع ہو گیا۔ یعنی جب تک مزاحمت باقی رہتی ہے بندے کا ایمان برقرار رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، ایک گناہ کا کرنے کا وسوسہ شیطان نے اس کے دل میں پیدا کیا۔ جیسے مثال کے طور پر وہ گھر میں موجود ہے اور اس کے پاس موبائل فون ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اب اس کا دل کرتا ہے کہ میں کوئی گناہ کروں یا کوئی گناہ کی بات اپنے موبائل کے اوپر دیکھوں، لیکن اس کے دل میں ایک طاقت موجود ہے جو اسے منع کر رہی ہے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کرنا۔ اب مسلسل اس کو وسوسہ آتا ہے، لیکن اس کے خلاف مسلسل اس کے دل کے اندر ایک مزاحمت جاری ہے اور وہ اس گناہ کو کرنے کا پکا ارادہ نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ طاقت اسے کرنے نہیں دے رہی۔ اب اگر خدا نہ خواستہ وہ طاقت کمزور پڑتی گئی، اس کی مزاحمت کی طاقت، اور یہ وسوسہ جو شیطان اس کے دل میں پیدا کر رہا ہے، یہ جو نفس کی طرف سے ہے، یہ زور پکڑتا جا رہا ہے اور کرتے 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 جو مزاحمت کی طاقت ہے وہ دم توڑ جاتی ہے اور یہ مصمم ارادہ کر لیتا ہے کہ اب میں کوئی گناہ کروں گا، اور اس گناہ کے ارادے سے اس نے اپنا موبائل اٹھایا۔ اب یہ اگلا سٹیج آتا ہے کہ اس نے گناہ کیا یا نہیں کیا۔ اب موبائل اٹھا کے جب اس نے آن کیا تو موبائل کی بیٹری ڈیڈ تھی، موبائل تو آن ہی نہیں ہوا، یعنی جس موبائل کے ذریعے اس نے گناہ کرنا تھا یا بد نگاہی کرنی تھی یا اپنے آنکھوں کا غلط استعمال کرنا تھا، تو اب اس نے ارادہ پکا مصمم ارادہ کر لیا تھا اور اسی ارادے سے اس نے موبائل بھی اٹھا لیا تھا۔ اب اس نے آن کیا تو موبائل آن ہی نہیں ہوا کہ اس کی بیٹری ڈیڈ تھی۔ تو اب چونکہ اس نے ارادہ پکا کر لیا تھا اور اس ارادے اور اس گناہ کی نیت کے راستے میں حائل رکاوٹ ٹوٹ چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، ڈیڈ ہو چکی تھی، تو لہٰذا اس مصمم ارادے کے کرنے کی وجہ سے اسے گناہ ملے گا کیونکہ گناہ کا ارادہ اس نے پکا کر لیا تھا۔ اسی طرح اگر کسی کے دل میں کوئی کفر یا وسوسہ آیا، اللہ کی ذات کے بارے میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں آیا، یا اسی طرح ضروریات دین کے بارے میں اس کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہوا، اب اس وسوسے کے خلاف اس کی مزاحمت جاری رہی، پھر تو وہ صاحب ایمان ہے، بلکہ اس کے ایمان کے پختہ ہونے کی علامت ہے کہ اس کی جو ول پاور ہے، اس کے خلاف جو مزاحمت ہے وہ اتنی پاورفل ہے، یعنی اس کا ایمان اتنا طاقتور ہے کہ وسوسے کو یہ خاطر میں نہیں لا رہا، یکسر اگنور کر رہا ہے، تو یہ تو صاحب ایمان ہے، اس کا ایمان پکا ہے، کامل ہے۔ لیکن اگر اس کا ایمان جو ہے کمزور ہوا تو پھر جو ہے وسوسہ جو ہے وہ یا گناہ کی صورت اختیار کر جائے گا یا ایمان کی بربادی کی صورت اختیار کر جائے گا۔ تو اسی طرح روزمرہ زندگی کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم جو جو کام کرتے ہیں اس میں ہمارے ارادے، ہماری نیتیں، ہمارے جو کرنے کی جو انٹینشن ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہے۔ اگر ہم
کسی چیز کی طرف مکمل مائل ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کام کرنا ہی کرنا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس کہتے ہیں وہ بہت پیسہ ہے یا بہت بڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بہت بڑا کرپشن وہ کر رہا ہے، یا ہم مطلب جس طرح ہمارے ہاں ایک ماحول ہے. لیکن ایک بندہ ہے جو ریڑھی لگانے والا ہے، اس کو بھی جب موقع ملتا ہے تو وہ بھی کرپشن کرتا ہے، وہ اپنی سٹیٹس کے مطابق کرتا ہے. تو گناہ میں یہ دونوں برابر ہیں. جو بہت ہائی لیول پہ کرپشن کر رہا ہے وہ بھی، اور جو خالی ایک آم کی ریڑھی لگائے ہوئے ہے اور اس میں بھی کرپشن سے وہ باز نہیں آتا، تو وہ کریپٹ تو دونوں ہیں، کیونکہ ان کی نیت ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کو بڑا موقع ملا ہے ہاتھ مارنے کا اور اس کو تھوڑا موقع ملا ہے، بہرحال نیت تو دونوں کی کرپشن کرنے کی تھی. تو اس وجہ سے ہم یہ دیکھیں کہ روزمرہ زندگی کے اندر ہم کن کن معاملات سے دوچار ہوتے ہیں اور ہم کس طریقے سے اپنے ایمان کو بچاتے ہیں یا خدا نخواستہ ضائع کر بیٹھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اور کبھی بھی کسی ڈرامے میں، کسی فلم میں، آپس میں دوستوں کی گپ شپ کے اندر، یا کہیں بھی، یا غمی یا خوشی کسی بھی موقع پر جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی باری آئے تو کبھی بھی اللہ کی ذات کی طرف کسی عیب کی نسبت کرنے سے ہمیشہ باز رہنا چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے ہمارا ایمان برباد ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایمان کی بربادی کی مصیبت سے ہمیں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما لے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے روز تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار ہیں، لیکن ایک نعمت جو ہے پانی کی نعمت ہے. اب چونکہ یہ فری میں ہے تو شاید ہمیں اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. ہماری جسم، ہماری باڈی کا 70% جو حصہ ہے وہ لیکوڈ پر مشتمل ہے، اور اس لیکوڈ کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم اتنی ہی مقدار میں پانی پیتے ہیں. اور دنیا کے اندر جتنی بھی جاندار ہیں وہ سارے ہی تقریباً پانی استعمال کرتے ہیں. بلکہ خلیفہ ہارون الرشید کا دربار لگا تھا، اور پرانے دور کے بادشاہوں اور خلفاء کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ اپنے دربار میں علماء کو ہر وقت بٹھا کر رکھتے تھے کہ خدا نخواستہ ہم کو شریعت کے خلاف بات نہ کر بیٹھیں. تو ایک بزرگ وہاں پر تشریف فرما تھے، خلیفہ کو پیاس لگی، اس نے پانی کا ایک گلاس منگوایا. تو وہ بزرگ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ خلیفہ کو کہا کہ 1 منٹ رک جائیں. خلیفہ رک گیا، کہا کہ اگر یہ پانی آپ کو نہ ملے جبکہ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے تو یہ پانی کا ایک گلاس خریدنے کے لیے آپ کتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں؟ خلیفہ نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت پانی کا ایک گلاس خریدنے پر خرچ کر سکتا ہوں. جان بچانی ہے نا، پیاس لگی ہے، پانی کے علاوہ اور چارے کوئی بھی نہیں ہے. کہا کہ ٹھیک ہے پی لیں. پانی کا گلاس خلیفہ نے پی لیا. جب پانی کا گلاس پی لیا تو پھر وہ بزرگ گویا ہوئے اور کہنے لگے کہ اے خلیفہ، اگر یہ پانی آپ کے جسم سے نہ نکلے، یعنی آپ کا پیشاب بند ہو جائے، تو اس کے علاج پر آپ کتنی رقم خرچ کریں گے؟ تو خلیفہ نے کہا کہ جو میری باقی آدھی سلطنت بچ جاتی ہے وہ میں اس کے علاج پر خرچ کر دوں گا. تو وہ بزرگ مسکرا اٹھے اور کہنے لگے کہ وہ سلطنت جس کی قیمت صرف ایک پانی کا گلاس ہے، اب آپ کی مرضی، جتنا مرضی اس کے اوپر فخر کریں. تو یہ پانی جو ہے نا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن ہمارے ہاں دیکھا گیا کہ ہم پانی کا بے دریغ ضیاع کرتے ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. فرمایا لا خیر فی الاسراف، اسراف کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. اسراف اور تبذیر کے اندر فرق یہ ہے، اسراف وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا ایسی چیز کے اندر زیادہ خرچ کرنا کہ جس میں خرچ کرنا جائز ہے، لیکن تبذیر وہ چیز ہوتی ہے کہ بے جا غیر محل کے اندر خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے. اور فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص وضو کر رہا تھا اور آپ نے محسوس کیا کہ وہ پانی زیادہ استعمال کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی ضائع کرنے سے بچو. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وضو کے دوران بھی پانی ضائع ہو جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اگر تم نہر کے اوپر بھی وضو کر رہے ہو یا دریا کے اوپر بھی وضو کر رہے ہو تو اس وقت بھی پانی کو احتیاط سے استعمال کرو کہ اس وقت بھی ضائع کیے جانے والے پانی پر تم پر حساب ہوگا.
لیکن ہمارے یہاں ہم کیا کرتے ہیں، گھر کے اندر اگر کوئی نل خراب ہے، بے دریغ ٹوٹی بہتی رہتی ہے، ہم بعض اوقات گاڑی دھونے میں کتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں، باہر کھڑے ہو کر دور دور تک اپنے گھر کے باہر پانی پھیلاتے رہتے ہیں صرف مٹی اور دھول بٹھانے کے لیے۔ اسی طرح ہم ہر ایک بات پہ غور کریں، جب کہ شریعت کے اندر اتنا بھی روا نہیں ہے کہ اگر آپ نے پانی کا آدھا گلاس پی لیا تو باقی پھینک دیں، بلکہ کیا کریں، دوسرے کو پینے کے لیے دے دیں، کہ مومن کے جوٹے میں شفا رکھی گئی ہے۔ آپ ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جہاں پر پانی کی قلت ہے، جہاں پر پانی نہیں ملتا، یقین کریں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں سندھ کے ایسے بیکورڈ علاقے جو بالکل بارڈر کے قریب ہیں، چاروں طرف ریت ہی ریت نظر آتی ہے، ریگستان ہے، ایک کنواں ہے اور اس سے پانی کھینچتے ہیں وہ اونٹ کے ساتھ رسی باندھ کر، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یقین کریں بندہ حیران ہو جاتا ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، عورتیں بچے برتن اٹھا کے پانی کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہیں، اور وہ جو ہے نا وہاں سے پانی کا ڈول نکلتا ہے، اور وہ ایک ایک قطرے کو سنبھال کے، کوئی قطرہ پانی کے نیچے گزرتا ہے تو دل پہ ہاتھ پڑتا ہے، یار یہ قطرہ پانی کے نیچے گزر گیا ہے، گر گیا ہے۔ لیکن ہم لوگ کتنی بے دریغ اور کتنی بے دردی کے ساتھ پانی کو ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ اب یہ دیکھیں پانی اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہم کہیں گھر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یار پانی صحیح آتا ہے نہیں آتا، پانی کی پرابلم تو نہیں ہے۔ اب چونکہ پانی وافر مقدار میں ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ورنہ جیسے ہم کہتے ہیں یار ہاتھ اللہ کی بڑی نعمت ہے، آنکھیں بڑی نعمت ہیں، تو کیونکہ ہمارے پاس آنکھیں موجود ہیں ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ اب اس سے پوچھیں جو روڈ کے کنارے کھڑا ہے اور اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اب وہ روڈ کراس نہیں کر سکتا، کسی کا محتاج ہے کہ کوئی ہاتھ پکڑ کر اسے روڈ کراس کرائے۔ اسی طرح اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے آپ واش روم میں بیٹھے ہیں اور واش روم میں آپ فارغ ہو چکے ہیں، اب آپ نے استنجا کرنے کے لیے ٹوٹی کھولی ہے تو پانی نہیں ہے، کیا گزرے گی دل پر، کتنے پریشان ہو جائیں گے، یار پانی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ واش روم میں گئے ہیں نہانے کے لیے، آپ نے شاور لینے کے لیے کپڑے اتارے ہیں، ٹوٹی کھولی ہے تو شاور میں پانی نہیں ہے، کتنی ٹینشن ہوتی ہے۔ یا آپ نے سر پہ شیمپو لگا لیا اور پانی ختم ہو گیا، جسم پہ صابن مال لیا اور پانی ختم ہو گیا، اس وقت احساس ہوتا ہے یار یہ پانی بھی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ درمیان میں رک جائے تو پورا سسٹم ہی رک جاتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پانی کو بہت احتیاط سے استعمال کریں، گھر میں بھی، برتن دھونے میں، کپڑے دھونے میں، پینے میں، استعمال کرنے میں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور فضول نہ اڑاؤ، ضائع نہ کرو۔ یہ نہیں کہا خالی کھانا ہی ضائع کرنا اسراف ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ پینے میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ بڑی احتیاط کے ساتھ وضو کریں، اتنا نلکا کھولے جتنی ضرورت ہے، کلی کرنے میں مسواک کرنے کے دوران نلکے کو بند کر دیں، صابن سے ہاتھ دھو رہے ہیں تو نلکا بند کر دیں۔ یہاں ہمارے یہاں وضو خانے پہ بھی آپ یہ مناظر روز دیکھتے ہیں، فل ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، صابن ماں بدولت نے اٹھایا اور ہاتھ دھو رہے ہیں اور ہاتھوں کو مل رہے ہیں اور آرام سے صابن رکھا، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے فل۔ کئی تو ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ کہ ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، وضو کرنے لگے ہیں، فون آ گیا، اب فون سن رہے ہیں اور ٹوٹی کھلی ہوئی ہے ادھر۔ یہ اسراف جو ہے یہ حرام ہے، گناہ ہے بہت بڑا۔ تو پانی جو ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، احتیاط سے استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ پانی، کھانا، نعمتیں، ان کی قدر نہ کی جائے نا، خدا نہ خواستہ یہ اس کی قلت بھی پڑ جاتی ہوتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں اس کے مناظر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اٹھا کے کھا لی اور کہا ہے عائشہ یہ جو چیزیں ہیں نا اللہ کی نعمت یا روٹی، اس کی قدر کرو کہ جب یہ کسی قوم سے بھاگ جاتی ہے تو واپس پلٹ کر نہیں آتی، پھر روتا رہتا ہے بندہ۔ اللہ ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔